اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شریعت کے اندر ہر چیز کے ایک دائرہ کار ہے، ایک ضابطہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہے۔ جب انسان اس حدود کے اندر رہ کر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کامیاب بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے، اور جب اس حدود سے انسان تجاوز کر جاتا ہے تو پھر عبادت نہیں رہتی اور ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ یہ ایک بڑا ضابطہ ہے کہ حدود میں رہ کر ہر کام کرنا، جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھ کر عمل کرنا۔ اگر کم کرتے ہیں پھر بھی زیادتی ہے، بڑھاتے ہیں تو پھر بھی زیادتی ہے۔ تو جو چیز فرض ہے تو فرض میں، واجب ہے تو واجب میں، سنت ہے تو سنت ہے، مستحب ہے تو مستحب ہے۔ فرائض کو کم کر دیں تو پھر بھی نقصان ہے، واجب کو بڑھا کے فرائض کے مقابل کریں پھر بھی نقصان ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک حد ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر اس شریعت مطالعہ میں اللہ پاک نے کچھ ایام کو، کچھ دنوں میں کوئی خاص عمل ایسا ہے کہ جس میں کچھ فضیلتیں اللہ نے رکھی ہوتی، تو اب اس کو اگر اتنی رکھ کر کوئی کرتا ہے تو ثواب حاصل کرے گا، بڑھا دے گا تو ثواب کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو اب جب انسان عبادت ہی کر رہا ہے تو اس کو بجائے ثواب کا نقصان ہونے لگے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا نفل پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد یا طلوع صبح صادق جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ نفل پڑھتا ہے شراب سے پہلے تو اس کے نفل نہیں ہوتے، اب اس کے اوپر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ تو نفل ہی ہے نا۔ ظہر عصر کے بعد نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد سے لے کر مغرب تک نفل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت آ کر نفل پڑھنے لگ جائے تو کیا کہے گا؟ میں تو نفل ہی پڑھ رہا ہوں۔ سر نفل تو ہے لیکن اپنی مرضی کے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے چلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی اس وقت نفل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو نہیں کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اس کو الٹا نقصان پائے گا۔ اگر اس کو سنت سمجھ کے کرے گا تو گناہ ہوگا، حالانکہ ہے نفل ہے لیکن گناہ ملے گا، سنت ہے نہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، اس زندگی کے اندر پورا سال آیا ہے، پورا سال آیا ہے، جس میں رمضان بھی آیا اور رمضان کے بعد شوال بھی آیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم بھی آیا، یعنی یہ سال کے پورے مہینے آئے ہیں، 12 کے 12 مہینے۔ جو کچھ ملا ہے نا ہمیں اس وقت سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتیں جو ذکر کی تو جو آپ نے کی ہمارا ایمان اعتقاد ہے، اسی کے مطابق ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد شوال شروع ہوتا ہے، تو شوال کے بعد یہ اشہر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، جا کر پھر جو ہے نا حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، تو جو جیسے بتایا اسی وقت کرنا۔ آگے ایک دن بھی پہلے یعنی عرفات میں اگر 9ویں تاریخ کے بجائے کوئی 8ویں تاریخ پورا دن وہاں گزارے نا، ایک ذرا بھی ثواب نہیں۔ اب ٹائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد 9ویں کے بعد 10ویں تاریخ سے لے کر پورا سال بھی اگر کوئی وہاں ٹھہرا رہے نا تو وہ حج نہیں کہلائے گا اور نہ اس کا وقوف عرفہ ہوگا۔ جو سمجھے دن ہے نا، اللہ پاک نے جو بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تو وہی اس کے مطابق کرنا ضروری ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔
تو اس طرح پوری شریعت ایک جامع ضابطہ حیات ہے۔ اب جب آتا ہے اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، تو جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر، دنیا کے ممالک کے اندر اس کا امیج باہر کی دنیا میں ایسے دکھاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سارا پاکستان ماتم کر رہا ہے، اور یوں ایک باور کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی ضابطہ ہے، ایک دائرہ کار ہے۔ اور اگر شہادات کی باتیں ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اب اس طریقے سے شہادتوں کی پورے سال میں ایک داستان ہے، پورے سال میں ایک داستان ہے۔ اب شہادتوں کے اوپر کچھ نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو کسی کی شہادت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یا کسی کی شہادت کی بنا پر محرم کو اپنایا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ گزرا نا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اس مہینے میں 10ویں محرم کو یا ایک آگے پیچھے کے دن کو 7 روزے کا جو کہا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں کہا، اس لیے کہ آپ تو زندہ تھے اس وقت نا، آپ تو زندہ تھے نا اس وقت، نہیں شہادت ہوئی۔ اب یہ آپ نے فرماتا ہے کہ بھئی اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر سے باہر نکال کر نجات عطا فرمائی تھی اس قوم کو، اس کو، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے یہودی لوگ اس وقت روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے احترام کے ہم زیادہ جو ہے نا لائق ہیں، لہٰذا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو اللہ نے نجات دی تو ہم ایک دم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی وجہ سے ہوا نا۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی مشابہت کو دور کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ مشابہت کسی وجہ سے نہ آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا نا تو ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ ساتھ ملا لوں، یعنی 9ویں کا یا 11ویں کا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ، اور اس وقت تو رکھا کرتے تھے، آج کل تو وہ رکھتے نہیں، آج کل تو یہ علت ہی نہیں ہے ان میں۔ تو وجہ یہ تھی روزہ رکھنے کی یا کرنے کی۔ غم اس کو غم ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، صدیقت اور حضرات صحابہ کرام، تو کیا آج جو سوچ مل رہی ہے نا کہ وہ ہمیں ایک جہالت کی بنا پر یہ غم ہے، غم حسین رضی اللہ تعالیٰ، سب کو غم ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غم ہے، حضرات صحابہ کرام کا غم ہے، جانے کا ان کا غم ہے، سب کو غم ہے، یہ سارا غم ہے۔ اس غم کے بھی اپنانے کا، غم کے بھی اس کا وقت کے اندر جو اعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا غم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی آپ روتے 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 اس حد تک ہو گئے تھے کہ آپ بہت نحیف، کمزور، پریشان، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی چلے گئی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہیں بھی نہیں آتا کہ آپ نے اپنا سینہ مارا ہو، کہیں نہیں آتا ہو کہ آپ نے اپنا چہرہ مارا ہو، پیٹا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جے من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ جس نے اپنے چہرہ پیٹا، گردن گریبان پھاڑا، جس نے اس طرح کی جہالت کی، فَهُوَ لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ غیر شرعی ہے، کس طریقے سے کرنا۔ پھر ہمدردی مسلمانوں کی کسی کے ساتھ کیا ہو؟ مسلمانوں کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ، پریشان لوگوں کے ساتھ، غمخواروں کے ساتھ، شریروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے ماحول اور معاشرے میں نا اس بات کی تمیز ہونی چاہیے، تب ہوگی کہ جب معلوم ہوگا نا کہ کرنا کیا ہے، ہمیں اس موقع پر کیا نہیں کرنا ہے، اس بات کو لینا ہے، نہ کہ اس بات کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ثواب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔
ثواب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے. ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی عمل میں اللہ نے رکھا ہی نہیں. ثواب یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی عمل میں اللہ نے ثواب رکھا ہی نہیں. اس لیے ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ نے فرمایا کہ صحابہ جو کرتے تو صحابہ سارے کے سارے شریعت پر عمل کرتے، سارے کے سارے شریعت پر عمل کرتے تھے، شریعت سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ ان کے ایمان کو معیار حق قرار دے رہے. اللہ فرما رہے فِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ آج جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں نا، لوگ کر رہے ہیں جو کچھ ماحول اور معاشرے میں، وہ مار کوٹ چینا کوبی سب کچھ جو کچھ ہے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بھی نہیں تھی ان باتوں کا کرنے. آپ کی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے کہ اس طرح کرو تو کس کی بات لے رہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے، ایک سوچ بھی نہیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے ساتھ محبت، خاندان کے ساتھ محبت، لیکن آپ نے مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لیا تو اس پر عمل کیا. آپ نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا، کہاں سے آ گیا، کس نے دیا، کیا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان جہاں اپنی زندگی اپنی جسمانی زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، حلال جو نا وہ اچھے برے کے حلال حرام کی کرنی چاہیے. کاش کہ ہم حلال حرام کی تمیز کریں، یعنی اچھی اور بری کوالٹی کے اعتبار سے، یہ اچھی کوالٹی ہے، یہ لو کوالٹی ہے، یہ فلانی لینی ہے، یہ نہیں لینی ہے. ایون اگر آپ ٹماٹر بھی لیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کر لیتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا کوئی چیز آلو پیاز بھی لیتے ہیں تو دیکھ کر لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں دیکھ کر لیتے ہیں. صرف یہ دین ہے کہ جہاں سے اٹھا لیا، اور سوشل میڈیا سے اٹھ جائے کہ یوٹیوب سے مل جائے کہ جہاں سے لے لیں، بس اس کو لے لو، اس کے اوپر چلو، بس ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اس ٹھیک کے لیے مسجد میں جائیں، علماء کے ساتھ اور پاس جائیں، پوچھیں اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے، میں نے کس طرح عمل کرنا ہے، کس پر مجھے کیا ثواب ملے. تو تب جا کے انسان کہے کہ یار یہ چیز مجھے ملی، انشاءاللہ اس پر کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. کیوں؟ آج ہم یہاں ہیں، نہ جانے ہم یہاں سے گھر جا سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ نہ جانے ہم گھر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. کیوں؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ہمارا جانا اتنا یقینی ہے نا، اتنا یقینی ہے نا، کہ یقین جانے کہ ہم اپنی کسی چیز کے بارے میں اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتے جتنا ہمارا دنیا سے جانا یقینی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ پاک نے اس جانے کی پوزیشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہیں کیا تھا کہ بندے کو کس وقت جانا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں بولا تھا. اس لیے 5 چیزوں، ان اللہ عنده علم الساعة، یہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے، کسی کے اوپر نہیں بولا. تو ابھی یہ جو چیزیں ہیں نا، تو ہم اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیاری کے لیے انسان کو کئی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے یار یہاں ان کے لیے شرائط کیا ہے، ضابطے کیا ہیں، میں ان کو سب دیکھ لوں. دیکھ کر تیاری کر کے پھر جاتا ہے. ہم ایک بڑے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں، سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں وہاں کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو میرے دوستو، اپنے ہر عمل کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے دل کو بالکل صاف کرنا ہے. ہماری بہت ساری برائیاں ہمارے جسم کے ظاہر پہ نہیں ہوتی، ہماری بہت ساری برائیاں ہمارے دل میں پڑی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں پڑی ہوتی ہے، اور اس دل کی برائی کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے. آج جھوٹ کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. یار مجبوری ہے نا، بولنا پڑتا ہے. بات بات پر غیبت کو کوئی سمجھتا ہے ہلاک کر دینے والے گناہ، تباہ کر دینے والے. غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، حسد ہو گئی، یہ انسان کی جو اعضاء کے اندر جو ہوتے ہیں، یہ ساری تباہی کرنے والے. لیکن کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. جب سمجھنے لگ جائیں گے نا، اس وقت ہم درست ہونا شروع ہو جائیں گے، معلوم کریں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی. تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ہماری مشعل راہ اور نمونہ ہے. تو اس لیے اس محرم میں، اس موقع پر، کسی بھی موقع پر سنی سنائی نہیں،
ہوا میں اڑائی باتیں نہیں، سوشل میڈیا پہ چلائی باتیں نہیں، یوٹیوب کی چلائی ہوئی باتیں نہیں. ہاں مستند علماء کے پاس جائیں. نہیں تو آپ کی مسجد کے اندر عالم کے پاس جائیں، وہ اس سے پوچھیں، رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد وقت کریں میں نے کیا عمل کرنا، کس طرح کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں، جب ہماری زندگی سے ایک سنت اٹھتی ہے نا، ایک سنت، اس کی جگہ بدعت جگہ پکڑ لیتی ہے. جب بدعت آ گئی نا، یہ تباہی مچا دے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو اختیار کرنے ڈالنے کے توفیق عطا فرمائے.